بیوی اپنے شوہر کو 3 طرح سے خوش رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی بیوی اپنے شوہر کو 3 طرح خوش کرتی ہے۔ بچے یہ ویڈیو نہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھو تو آخر وہ کون ہے اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے۔ اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، اور نہ ہی آنکھیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور یہ دل ہی دل میں کہا، اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچ رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہ ہو کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں، تو بتاؤ کہ میں کریم اور رحیم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ تو ناظرین، یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے، تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں عورتوں کے بیان کردہ اوصاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم کی عورت جن اوصاف کی حامل ہوگی وہ یہ ہیں: وہ عورت نرم خو ہو، نرم مزاج ہو، بردبار ہو، عفیفہ ہو یعنی پاک دامن ہو، وہ عورت مسلمان ہو، اپنے شوہر سے بے حد محبت کرنے والی ہو، وہ عورت زمانے کے حوادثات کے مقابلے میں شوہر کی مددگار ہو مگر شوہر کے مقابلے میں حوادث زمانہ کی مددگار نہ ہو۔ عفیفہ اور پاک دامن ہونا یہ عورت کا وصف ہے اور سب سے اونچا وصف ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں دی ہوئی حفاظت سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ دوسرا وصف قرآن نے ذکر فرمایا کہ وہ شوہر کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کرتی، بلکہ اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال و دولت کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حفاظت کا پردہ ڈالا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، عورت کو اللہ نے نگہبان فرمایا ہے، اپنے شوہر کے گھر کا اور اس کی اولاد کا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور احکام الہی کو بجا لانے والی ہو۔ مسلم کے معنی ہے گردن ڈال دینا۔ جو شخص حکم الہی کے سامنے گردن جھکا دے، ان کو بجا لائے، ان کے احکام سے سرکشی اور انکار نہ کرے، نہ زبان سے انکار کرے نہ دل سے انکار کرے، تو یہ شخص فرما بردار ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جو شخص حکم الہی سن لیتا ہے لیکن ماننے کا جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا اور اس کی خواہش نفس اس کو دوسری پٹی پڑھاتی ہے، تو اس کی مسلمان میں نقص ہے۔ میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی مسلمانی میں نقص پایا جاتا ہے، کیونکہ مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے گردن رکھ دے، گردن جھکا دے، اپنی ظاہر گردن بھی جھکا دے جیسا کہ ہم سجدے میں جھکا دیتے ہیں، اور دل کی گردن بھی جھک جائے۔ اپنے چہرے اور وجود والی گردن تو تم نے اللہ کے سامنے جھکا دی، لیکن دل کی گردن نہ جھکی، یہ گردن بھی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اس کی ہر منشا ہر حکم کے سامنے ہماری گردن جھکی ہونی چاہیے۔ تیسری صفت فرمائی نرم مزاج ہو۔ کہتے ہیں کہ بدخوئی، سخت زبانی یوں تو ہر شخص کے بارے میں عیب ہے، لیکن عورت میں ہو تو زیادہ عیب ہے۔ آدمی کو کبھی
اور بدمزاج، اکھڑ طبیعت اور سختی کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، فطرت کو ناپسند ہے۔ سختی زبان میں رکھی نہ، اس لیے ہڈی زبان میں رکھی، اللہ تعالیٰ نے دوسرے اعضاء میں رکھی ہوئی ہے، زبان میں نہیں رکھی۔ زبان کا نرم ہونا اللہ کو پسند ہے، اور خاتون خانہ کی زبان تو بطور خاص بالکل ہی نرم ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا، اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا۔ کام لینے والے آدمی پر جس طرح متوجہ ہوتی ہے، سختی سے کام لینے والے پر متوجہ نہیں ہوتی، چنانچہ عورت کو نرم خور، نرم مزاج ہونا چاہیے۔ مرد عورت کی زبان کم نرم و سخت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد عورت میں یہ فرق ہے کہ شروع میں مرد کی زبان سخت ہوتی ہے اور عورت کی نرم ہوتی ہے۔ جو عمر بڑھتی جاتی ہے، مرد کی زبان نرم ہوتی جاتی ہے اور عورت کی زبان سخت ہوتی جاتی ہے۔ یہ عجیب تجربہ بتایا ہے کہ عمر کا بڑھنا آدمی کے مزاج کے ساتھ اس کی زبان کو بھی نرم کر دیتا ہے، عورت کی عمر کا بڑھنا اس کے مزاج اور زبان کو سخت کر دیتا ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں عورت جیسی نرم مزاج، شیریں زبان ہوتی ہے، بڑی عمر کے بعد وہ بات نہیں رہتی۔ خدا جانے کیا قصہ ہے۔ اور نرم مزاجی عورت کا زیور ہے، یہ اس کے حسن اور نزاکت کو دوبالا کرتی ہے۔ عورت کی چوتھے سے محبت کرنے والی، اور یہ محبت کرنا انسان کی فطرت ہے۔ بعض داناؤں کا کہنا ہے کہ دنیا میں محبت کا راج ہے، دنیا میں محبت کا سکہ چلتا ہے۔ میرے خیال میں اگر دنیا سے محبت کا عنصر نکال دیا جائے تو اس عالم میں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس جگہ کو جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، کچھ فرق نہیں رہے گا۔ صرف ایک محبت کی شیرنی نے اس پورے عالم کو حسین بنا رکھا ہے۔ ناظرین، عورتوں کی طبیعت کیسی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیران کرنے والا جواب۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ فرمایا کہ عورتیں اگر ناقص عقل ہوتی ہیں تو تم تو عقل سے کام لو، تم تو ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر لیا کرو۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا کوئی حال نہیں، ان کے بغیر صبر بھی نہیں ہوتا۔ جو نرم ہوتا ہے یہ اس پر غالب آ جاتی ہے، جو سخت طبیعت کا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں نرم مزاج نہ ہوں، اگرچہ مغلوب ہو جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ میں سخت طبیعت کا بن کر غالب آ جاؤں۔ اللہ کے محبوب نے کیا انوکھی بات سنائی کہ گھر کے اندر بندے کو کتنا رحیم و کریم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔